السلام علیکم جی، سنو نیوز کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں ذیشان بشیر۔ آج وفاقی بجٹ 2025-26 جو ہے وہ 26-27 جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے اور اس کی دستاویزات سنو نیوز نے حاصل کر لی ہیں۔ اب تک کی جو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں اس کے چند چیدہ نکات اس وقت میرے سامنے موجود ہیں، میں وہ آپ کے ساتھ پہلے شیئر کرنا چاہوں گا، اس کے بعد ہم اپنے مہمانوں کی جانب بڑھیں گے اور اس پر بات کریں گے۔ آئندہ مالی سال وفاقی ترقیاتی پروگرام کے لیے 1000 ارب روپے تجویز کیے گئے ہیں۔ ان دستاویزات کے مطابق ان میں انفراسٹرکچر کے منصوبوں کے لیے 602 ارب 50 کروڑ روپے تجویز کیے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں ضم اضلاع کے لیے 56 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ ہے۔ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور خصوصی علاقہ جات کے لیے 89 ارب روپے تجویز کیے گئے ہیں۔ سائنس اور آئی ٹی کی تعلیم کے لیے 41 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ توانائی منصوبوں کے لیے 116 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن کے منصوبوں کے لیے 356 ارب روپے کی تجویز ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہیلتھ سیکٹر کی بات کی جائے تو صحت کے ترقیاتی بجٹ کی مد میں 22 ارب روپے تجویز کیے گئے ہیں۔ تعلیم بشمول HEC کے لیے 75 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ تجویز کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بجٹ میں خوراک اور زراعت کے لیے 5 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ آئندہ مالی سال انڈسٹریز کے لیے 8 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ نیشنل ہائی ویز اتھارٹیز کے لیے 224 ارب 51 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں۔ وزارت آبی وسائل سب سے بڑا ترقیاتی حصے دار ہے، اس کے 103 ارب روپے تجویز کیے گئے ہیں۔ پاور ڈویژن NTDC کے لیے 88 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ کابینہ ڈویژن کے لیے 64 ارب 8 کروڑ روپے کی ترقیاتی فنڈز کی تجویز ہے۔ بجٹ میں اگر وزارت ریلوے کی بات کی جائے تو 40 ارب 66 کروڑ روپے تجویز کیے گئے ہیں۔ وفاقی تعلیم اور پیشہ وارانہ تربیت کے لیے 36 ارب 31 کروڑ روپے کی تجویز ہے، اور اگر وزارت قومی صحت کی خدمات کی بات کی جائے تو 16 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ اس کے علاوہ CPAC 2.0 کی نئی اسکیموں کے لیے 1 ارب روپے رکھنے کی تجویز دی گئی ہے، جبکہ وزارت داخلہ کے لیے 21 ارب 82 کروڑ روپے ترقیاتی فنڈز تجویز کیے گئے ہیں۔ یہ وہ چند چیدہ نکات ہیں جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، اور آبویسلی یہ تمام بجٹ جو تفصیلات ہیں وہ ابھی کچھ ہی دیر میں مزید بھی سامنے آئیں گی۔ تقریباً 3 بجے کے آس پاس متوقع ہے کہ وفاقی وزیر خزانہ یہ بجٹ جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش کریں گے، اور اس کے بعد یہ متوقع ہے کہ آج اس کو سینٹ میں بھی پیش کر دیا جائے گا۔ چونکہ کل بھی قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا تھا، اور اس کے علاوہ کل قومی اقتصادی سروے بھی پیش کیا گیا تھا، جس میں گزشتہ جو مالی سال ہے، فسکل ایئر ہے، اس حوالے سے ڈیٹیلز سامنے رکھی گئی تھی کہ کون کون سے اہداف ہیں جو کہ گورنمنٹ نے حاصل کیے ہیں اور کون کون سے حاصل نہیں ہو سکے، اور آبویسلی ان میں سے زیادہ تر ایسے تھے کہ جو حاصل نہیں ہو سکے تھے۔ بہرحال آج اس بجٹ سے اب عوام کو کیا توقعات ہیں اور کیا امکانات ہیں، اور اس کے علاوہ جو خدشات ہیں وہ کس قدر حقیقی ہیں، انہی معاملات پر جو ہے وہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں میں تعارف کرواتا چلوں۔ لاہور اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر فہد علی صاحب نے، ماہر معاشیات ہیں۔ منظور ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اکانومسٹ ہیں، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر توصیف زمان صاحب ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر توصیف صاحب آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر فہد صاحب، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ کل اقتصادی سروے جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ ہم گزشتہ سال بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جو اہداف رکھے گئے ہیں وہ غیر حقیقی ہیں، شاید بہت سے ایسے ہیں ان میں سے جو اچیو نہیں ہو پائیں گے، اور ویسا ہی ہوا، چاہے وہ FPR کی ٹیکس کلیکشن ہو، چاہے وہ GDP گروتھ ہو، یا انفلیشن کو کنٹرول کرنے کا معاملہ ہو۔ یہ وہ تمام چیزیں تھیں جہاں پر ہمیں گورنمنٹ کہیں نہ کہیں ناکام دکھائی دی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس کے پیچھے بنیادی وجوہات ہیں کیا؟ یہ جو ٹارگٹس رکھے جاتے ہیں یہ ریشنل نہیں ہوتے، یا گورنمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے چیزیں؟ کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں اس کی؟ بہت شکریہ مجھے اسٹوڈیو میں دعوت دینے کا اور بجٹ پہ بات کرنے کا موقع دینے کے لیے۔ دیکھیں، اس کی سب سے میرے خیال میں تو ایک واضح وجہ جو ہے وہ IMF کا پروگرام ہے، اور IMF کے پروگرام کے اندر آپ جب بھی داخل ہوتے ہیں تو اس کی ان کی بہت کڑی شرائط ہوتی ہیں، اور اس میں جو ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ اس میں حکومتوں کے اوپر یہ پریشر ہوتا ہے کہ انہوں نے معیشت کے اندر، اکانومی کے اندر پیسہ سپینڈ نہیں کرنا۔ تو بہت ہمارے پہ پچھلے 2 سال سے پریشر رہا ہے کہ ہم اپنے پرائمری ڈیفیسٹ کو کم کریں، اس کو بلکہ پرائمری سرپلس کے طور پہ لے کر آئیں۔ تو اور چونکہ حکومت جو ہے وہ اکانومی کے اندر پیسہ نہیں سپینڈ کر پاتی یا بہت کھینچ کے سپینڈ کرتی ہے، تو اس کے اندر گروتھ نہیں ہوتی، اور گروتھ نہیں ہوتی تو ہمارے پاس اس کا ایک ڈائریکٹ ایفیکٹ آتا ہے کہ آپ کی ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ بھی نیگیٹیولی افیکٹ ہوتی ہے۔ تو یہ ایک میرے خیال میں ایک سادی سی ایک واضح وجہ ہے کہ ہمارے ٹارگٹ کیوں مس ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس IMF کا پریشر کے اوپر ہمارے پاس جو ٹارگٹ سیٹ کیے جا رہے ہیں
وہ بھی بہت انریلسٹک ہیں، اور ان ٹارگیٹ کو جو ان کو میٹ کرنے کے لیے، ان کو حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے وہ بھی کوئی بہت اچھا نہیں ہے. مثلا جو آلریڈی ٹیکس حصہ ہے اکانومی کا، یعنی کہ اکانومی کا، معیشت کا وہ حصہ جو کہ پہلے سے ہی ٹیکس دیتا ہے، اسی کے اوپر مزید بوجھ ڈالا گیا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی جو سیلری طبقہ ہے، تنخواہ دار طبقہ ہے، اس نے تقریباً کوئی 500 ارب روپیہ پچھلے سال ٹیکس کلیکٹ کر کے حکومت کو دیا ہے. یہ اس سے بہت زیادہ ہے جو کہ ہول سیلرز اور ریٹیلرز دیتے ہیں، دکاندار دیتے ہیں، یا زراعت کے شعبے سے ہم حاصل کرتے ہیں. تو اکانومی کا ایک بہت بڑا حصہ، تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 40 سے 50% حصہ جو ہے اکانومی کا، وہ ٹیکس نیٹ سے باہر ہے. اور جب آپ ٹیکس کلیکشن کے ٹارگیٹس کو میٹ کرنے کے لیے ایک آلریڈی ٹیکس طبقے کو مزید سکویز کرتے ہیں، تو اس میں پھر آپ کو ٹیکس کلیکشن کے اندر مشکلات کا سامنا آتا ہے. یہی ہمارا جو حال ہے وہ صرف سیلری کے اوپر، وہ مینوفیکچرنگ سیکٹر کے اوپر بھی ہے. اس کو بھی بہت بری طریقے سے سکویز کیا گیا ہے کہ جی اس کے اندر سے جتنا بھی آپ ٹیکس نکال سکتے ہیں وہ نکالیں، اور ان اہداف کو یا ٹیکس کے ہدف کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. صحیح، ٹھیک ہے. منظور ملک صاحب، یہ جو آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم ہیں، ڈیفینیٹلی بہت سی شرطیں جو ہے وہ لاگو ہوتی ہیں اور ریلیف عوام کو اس طرح سے نہیں مل پاتا ہے. یہ کس حد تک جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے؟ اور سیکنڈ، ہمیشہ سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں اور انکم ہے ان کو بیلنس رکھنا بے حد ضروری ہے تاکہ ہم اکانومی کو صحیح طور پر لے کر چل سکیں. آپ سمجھتے ہیں گورنمنٹ اس میں کسی حد تک اقدام کر رہی ہے، یا ان اقدامات میں ہمیں کسی حد تک سنجیدگی دکھائی دے رہی ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں آئی ایم ایف کا ریپرزینٹیٹو تو نہیں ہوں، لیکن میں وکٹم تو ہوں. اصل میں سر پوری قوم وکٹم ہے. وکٹم ہے، ساری قوم وکٹم ہے. ہمیں یہ جب ہم نے اس کو اسٹڈی کرنا شروع کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ جو ہم آئی ایم ایف کو پریزنٹیشن دیتے ہیں وہ اس کے اوپر سٹک ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو پریزنٹیشن ہے وہ پراپرلی پرپیئر ہو کے نہیں دی گئی، اور اس میں بھی پرسیپشنز اور ادھر ادھر کی چیزیں ڈال دی گئی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے بجٹ میں جو سب سے بڑے ایشوز آتے ہیں وہ آتے ہیں جو ہم نے ساورن گارنٹیاں دی ہوئی ہیں، اس کے اندر ایشوز آتے ہیں جو کیپیسٹی چارجز دے رہے ہیں، ایون گیس میں کیپیسٹی چارجز دے رہے ہیں. اسی طرح کے اور بہت سارے شعبے ہیں جس کو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا تو پہلے سے ہی ماننا ہے کہ آپ اپنی گورننس کو آڈٹ کریں. یہ گورننس ایسی ہے کہ جو آپ کو ٹیکسیبل اکانومی یا جسٹیفائڈ اکانومی کی طرف نہیں لے کے جا سکتی. ابھی آپ دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی، اور عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ عام بندہ جو ہے نا وہ ٹیکس نہیں دیتا، یعنی بہت ساری کلاس ٹیکسز نہیں دیتی. جی، آپ پرنسپل دیکھیں تو ایف بی آر ٹیکس کلیکٹ کب کرتا ہے؟ ٹیکس تو اس وقت ہوتا ہے جب وہ ایکٹیویٹی کریٹ ہو گئی ہو. آپ تو ان سے ایڈوانس ٹیکس لیتے ہیں اور ان سے ایک اور ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ آپ نے 120% مجھے اضافے کے ساتھ دینا ہے. تو جب میری ایگزیمپشن بھی میں نے لینی ہے، چاہے 100% میں نے ٹیکس جمع کرا دیا جو اس سال کا تھا، وہ کہتے ہیں اس کو 120% بڑھاؤ اور پھر بھی میں تمہیں 3 مہینے 6 مہینے کے لیے ایگزیمپشن دوں گا، اور اس کے ساتھ ایک اور کر دیتا ہے کہ 1% اور آپ نے ود ہولڈ کروانا ہے. مجھے بتائیں کہ یہ کون سی اکانومی ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ سیل ٹیکس کو پہلے ایڈ کریں اور اس کے بعد انکم ٹیکس کو آپ ڈیڈکٹ کریں؟ تو مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں ماضی میں ایسی پالیسیز بنائی گئی ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ان پڑھ رکھ کے گئے اور ان کو ایک رولر کلاس نے ہمیشہ سے ایڈریس کیا، اور اتنے بڑے بڑے گیپ چھوڑے ہیں کہ اگر میں یہاں بیان کرنا شروع کروں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ پاکستان کی اکانومی میں اس طرح کے بلنڈرز ماضی میں چلے ہیں. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج بھی وہی چلیں گے. ہم نے اس کے لیے کوشش کی. ہم نے فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس نے فرسٹ ٹائم ایک شیڈو بجٹ بھی دیا اور مختلف جو فورم تھے ان کے اوپر کنیکٹیوٹی بھی کی، اور ہم نے بتایا کہ اکانومی کا چلنے کا طریقہ یہ ہے کہ عام آدمی تک اس کی اپروچز کیسے جائیں گی. جو آج بندہ فرض کریں کہ مفتاح اسماعیل عام طور پہ کہتے ہیں کہ 8,000 روپیہ جو پاکستان میں کماتا ہے وہ پاورٹی لائن میں نہیں ہے. مجھے بتائیں 8,000 کا ذرا گھر کا بجٹ تو بنا کے دکھائیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایسے ٹرینڈ سیٹ کیے ہیں جو فگر سوسائٹی کے لیے میچ نہیں کرتے. شاید یہ اس وجہ سے بنائے تھے جب ہم ٹیررزم میں بہت زیادہ انوالو تھے. شاید یہ اس وقت ہم نے فگر ورک کیا جب ہمارے اوپر اور بہت ساری چیزیں مسلط تھیں. لیکن اب تو پاکستان میں بہت اچھے حالات ہیں. آپ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھیں، ویری جسے کہتے ہیں آئیڈیل ہے ٹیکنیکلی. اور اس کے بعد دیکھیں کہ پوری دنیا کے ساتھ آپ کی کنیکٹیوٹی کیسے شاندار طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے.
تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس کے حساب سے اپنی بینکنگ سے لے کے اپنے سارے سیکٹر لیکن منظور صاحب اب توجہ شاید یہ پیش کی جا رہی ہے کہ پوری دنیا ایک جو ہے خاص فیز سے گزر رہی ہے یا ریجنل حالات ایسے ہیں کہ جن کا ڈائریکٹ افیکٹ پاکستان کی اکانومی پر بھی ہو رہا ہے، شاید یہ توجہ اس وقت پیش کی جا رہی ہے. سر ایسا دیکھیں، ہمیں پولیٹیکل اکانومی کے ساتھ ساتھ ریجنل پولیٹیکل اکانومی بھی پڑھنی چاہیے نا. جی جب ہم ریجنل میں دیکھتے ہیں تو ریجن میں کتنی زیادہ بینیفٹ ہے، اور ہمارا تو لینڈ لاک بھی نہیں ہے. ہمارے پاس دنیا کی بہترین پورٹس اویلیبل ہیں، ہمارے پاس جو باقی ممالک ہیں ان کے اندر کنیکٹیوٹی موجود ہے. اگر ہم چاہیں تو ہم ایران سے بھی آئل لے سکتے ہیں. اچھا، ہم نے ایران سے نہیں لیا، ہم کہتے ہیں کہ وایا سمندر آئے. اوکے، سمندر کے راستے آئے گا تو اس پہ پرابلم ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ سر آپ کے جو بزنس کرنے کے لیے مجھے چاہیے تھا نا سرمایہ، وہ سرمایہ آپ میرے پاس رہنے نہیں دیتے. میں بزنس کو کیسے بڑھاؤں؟ اور اگر میں انٹرنیشنل کمیونٹی میں جا کے ان سے کچھ پیسے لے کے آؤں تو اس کے اوپر بھی آپ کا چیک اینڈ بیلنس بہت عجیب و غریب طریقے سے ہم پہ افیکٹ کرتا ہے. اور سب سے بڑا افیکٹ یہ ہے کہ ایف بی آر ٹیکس کو میری ایکٹیویٹی کے بعد لے لے. جو ایڈوانس ود ہولڈنگ میکانزم ہے اس نے پوری سوسائٹی کو ہلا کے رکھ دیا. صحیح. ڈاکٹر توصیف زمان صاحب، ابھی جو ٹیکس کلیکشن کا ہدف مقرر کیا جا رہا ہے وہ تقریباً 15,267 ارب روپے ہے. جو گزشتہ سال کا ہمارا ہدف تھا، ایف بی آر کا ہدف تھا، وہ تو اچیو نہیں ہو سکا تھا. اس میں اگر ہم انڈائریکٹ ٹیکسز کی بات کریں تو اب پچھلے سال کے مقابلے میں اب وہ 957 ارب روپے زیادہ ہیں. 9,837 ارب کا ہدف مقرر کیا گیا ہے انڈائریکٹ ٹیکسز کے کلیکشن کے لیے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایف پی آر یہ اچیو کر پائے گا؟ کتنا یہ حقیقی ہے؟ اور جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ عوام پر کیا امپیکٹ چھوڑیں گے؟ بہت شکریہ جی. قصہ ایسا سا ہے کہ پاکستان میں دو ریالٹیز ہیں جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں. ایک وہ ریالٹی ہے جو کہ آئی ایم ایف کی ہے، اور ایک وہ ریالٹی ہے جو عوام کی ہے. یہ دو مختلف جو آئی لینڈز ہیں، ان میں جو تعلق ہے وہ ٹرسٹ کا ہونا چاہیے، لیکن وہ ٹرسٹ اس وقت مسنگ ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جب حکومت نے سولر کی پالیسی دی تو پاکستانی عوام نے آئی ایم ایف سے پیسہ نہیں لیا، ورلڈ بینک سے پیسہ نہیں لیا، اپنے گھروں سے پیسہ نکالا اور 25 ارب ڈالر سے زیادہ، دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں، 25 ارب ڈالر سے زیادہ پیسے ہم نے اپنی چھتوں پہ لگا لیے. ہمارا آئی ایم ایف کی ٹرانچ ہوتی ہے 1.4 بلین ڈالر کی. ہمارا پچھلے 4 سالوں میں آئی ایم ایف سے جو آیا ہے دیٹ از نتھنگ اوور 5 بلین ڈالر. ہمارا اے ڈی بی جو ہے یہ تقریباً 8 ارب ڈالر کا ہوتا ہے. عوام نے 25 ارب ڈالر اپنی چھتوں پہ نکال کے ڈالا ہے. آپ اسے حکومت کی مجبوری کہیں کہ جو ان کے اوپر بجلی مہنگی کر دی گئی، آئی پی پیز کے خرچے ڈالے گئے، ان کے لیے مشکل ہوئی تو انہوں نے یہ معاملہ کیا. اچھا، جب یہ کام ہو گیا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ جو کہ سولر افورڈ نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے جو ان کا بوجھ بھی اٹھایا، مزید بجلی مہنگی کر دی گئی. اب اس کے نتیجے میں نیکسٹ امپیکٹ آ رہا ہے. عوام جو مرضی کریں، یہ 25 ارب ڈالر کی اب بیٹریز جو ہے وہ بھی لگا لیں گے. دیکھنے والی انٹرسٹنگ چیز یہ ہوگی کہ جب عوام اپنی سیکیورٹی خود کر رہی ہے، اپنی تعلیم خود کر رہی ہے، اپنی صحت خود کر رہی ہے، اپنی بجلی خود پیدا کر رہی ہے، وہاں پہ ریاست اور عوام کا ریلیشن شپ کیا ہوگا. دوسری اہم چیز جو دیکھنے والی ہے وہ یہ کہ ایک دفعہ ہم نے مشرف صاحب کے دور میں دیکھا تھا کہ سیلف اسیسمنٹ پہ گئے تھے. جب ہم سیلف اسیسمنٹ میں اس وقت گئے تھے تو اس میں اس دور کا سب سے بڑا ٹیکس ریونیو حاصل ہوا تھا. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو انکم ٹیکس کے افسران تھے انہوں نے اپنا کیڈر چھوڑ کے کسٹمز میں جانے کی کوشش کی، اور کسٹم والے کورٹس میں چلے گئے کہ انکم ٹیکس افسران جو ہے وہ کسٹم سے نہیں آ سکتے. اس دفعہ کی جو اچھی چیز یہ ہے کہ جو ای پاس کا سسٹم تھا وہاں سے نیگوشیٹ ہو کے پچھلے ہفتے دوبارہ سیلف اسیسمنٹ پہ تاجر برادری کو کر دیا گیا ہے. جیسے ہی سیلف اسیسمنٹ آئے گی اس کا امپیکٹ آئے گا، اور پازیٹیو امپیکٹ آئے گا ٹیکسز پہ. عوام کے پاس جس طرح میں نے بتایا آپ کو کہ آئی ایم ایف اور قومی ترقی اقتصادی بجٹ سے زیادہ پیسے عوام نے اپنی چھتوں پہ ڈال دیے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو ہم دیکھیں گے کہ ٹیکس کلیکشن کی کیپیسٹی پاکستان میں موجود ہے، لیکن یہ ریئلائز اس وقت ہوتی ہے کہ جب پالیسی آسان ہو، جو عوام کو یہ سمجھو کہ جو کام کر رہے ہیں اس کا کوئی سینس بنتا ہے، اور
there is a relation between the state اور عوام. جس دن یہ ثابت ہو گیا things would move on smoothly. Thank you so much جی. صحیح. ڈاکٹر فہد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم بہت زیادہ ایمفسائز کیا ہم نے گزشتہ کچھ سالوں میں کہ ہمیں رینیویبل انرجی کی طرف جانا ہے تاکہ ہم جو ہے وہ اپنی ماحول کو بھی محفوظ بنا سکیں اور ہم یہ جو ہے پیٹرولیم پر یا دیگر چیزوں پر جو ہے وہ انحصار کم کر سکیں. لیکن جب عوام کا رجحان اس طرف ہوا وہاں پر بھی ٹیکسز لگا دیے گئے. اب ہائبرڈ گاڑیوں کی بات کی جا رہی ہے, وہاں پر بھی اب سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں پر بھی کچھ ٹیکس عائد ہوں گے جس سے ڈیفینیٹلی وہ ڈائریکٹ اثر عوام پر پڑے گا. تو ایک چیز جو عوام جس جانب پہلے لگایا جاتا ہے, عوام کو راغب کیا جاتا ہے, پھر اسی کو مشکل بنا دیا جاتا ہے. یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے کیا, اسٹریٹجی ہے کیا یہاں پر؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ میرے خیال میں جب تک ہم آئی ایم ایف کے پروگرام ہیں جو کہ اگلے سال جولائی تک ہمارے پاس آئی ایم ایف کا پروگرام رہے گا, تو آپ کو حکومت جو ہے وہ اسی قسم کے اقدامات اٹھاتی نظر آئے گی کہ جس چیز کی امپورٹ بڑھ گئی ہے وہاں پہ اس پہ تھوڑا سا ٹیکس لگا دو تاکہ اس سے کچھ ریونیو حاصل ہو جائے. تو اسی طرح ہم نے سولر کے اوپر کیا, سولر کے اور یہی ہم ہائبرڈ کے اوپر کرنے چاہ رہے ہیں. اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کیونکہ چونکہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر ہیں اور ہماری جو ایکسٹرنل صورتحال ہے, بیلنس آف پیمنٹ کی ہماری جو ایکسٹرنل صورتحال ہے وہ بہت ایک سینسٹیو پوائنٹ کے اوپر ہے. اس میں ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم بہت زیادہ ڈالر جو ہے وہ ملک سے باہر جائے چیزیں خریدنے میں. تو ایک طریقے سے ایک حکومت جس طرح سے ڈسکریج کرتی ہے کہ جی اچھا بہت زیادہ اس کے اوپر اسپینڈنگ نہ ہو, وہ ایک یہ ہے کہ جی اچھا یہ ہم ان چیزوں کے اوپر ٹیکس لگا دیں. اور لیکن میرے خیال میں یہ جو ہے یہ سیکنڈری ایشو ہے. پرائمری ایشو یہی ہوتا ہے کہ جی اچھا یہ امپورٹ ہو رہی ہے اور لوگ اس کو امپورٹ کریں تو اس کے اوپر ٹیکس لگا کے کچھ ہم ریونیو حاصل کر لیں. اور میرے خیال میں یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کی اکانومی کے لیے اچھی چیز نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ہمیں ایک خاص طور پہ ہمارے پاس ایک جو ماڈرن اکانومی کی شکل سامنے آ رہی ہے جس میں ایک ٹرانزیشن ہونی ہے, جو انرجی کے عمومی وسائل تھے جن کو استعمال کر کے ہم انرجی نیڈز پوری کرتے تھے, اب اسے ہم شفٹ کر رہے ہیں, دنیا بھر میں شفٹ ہو رہا ہے رینیویبل انرجی کی طرف. اور تو یہ اس پالیسی کو یقیناً ڈسکریج کرتی ہے. لیکن میرے خیال میں اگلے جولائی سے پہلے جو ہے حکومت کو ان چیزوں کے اوپر ریلیف دینا, یا اگلے بجٹ سے پہلے جب تک ہم آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکل نہیں جاتے حکومت کو ان چیزوں کے اوپر ریلیف دینا بہت مشکل ہوگا. ایک اور میں بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سولر کی ریولوشن ہے وہ یقیناً حکومت کی پالیسیاں ہی تھیں جس کی وجہ سے, جو پچھلی حکومتوں کی پالیسیاں ہی تھیں جس کی وجہ سے ایک سولر ریولوشن جو ہے وہ پاکستان کے اندر وجود میں آیا, عمل پذیر ہوا. ہم اکثر جو بات کرتے ہیں وہ بات کرتے ہیں نیٹ میٹرنگ کے اوپر, جس میں لوگوں نے گھروں کے اوپر سولر پینلز لگا کے میٹرز لگا کے وہ اپنی کمپنیوں کو, الیکٹرک ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو, لیسکو ہو گئی, آئی ایس کو ہو گئی وغیرہ, ان کو بیچ رہے ہیں. یہ جو صارفین ہیں یہ ٹوٹل 4 لاکھ ہیں, اس کے 4.5 لاکھ کے قریب ان کا ٹوٹل تعداد ہے. یہ بہت تھوڑے ہیں. اصل میں جو سولر ریولوشن ہمارے پاس ہمارے ملک میں آئی ہے, جو کہ ابھی میرے خیال میں اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ آنا باقی ہے, وہ ہے جو گرڈ کے پیچھے موجود ہے. یہ لوگ گرڈ کے اوپر موجود ہی نہیں ہے, لیکن اس سولر پینل کی وجہ سے وہ زندگی میں پہلی دفعہ جو ہے وہ بجلی کی سہولت کو حاصل کر پائے ہیں. تو ایک اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ہماری اکانومی پہ ابھی میرے خیال میں آنا ہے. ٹھیک ہے. منظور ملک صاحب, میکرو استحکام آیا ہے پاکستان میں, یہ دعوے ہم نے گزشتہ 1 سال کے دوران مختلف وزراء کی جانب سے جو ہے وہ سنے, لیکن ایس ایم ای سیکٹر کو اس طرح سے پروموٹ نہیں کیا گیا جس طرح سے کیا جانا چاہیے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ جو ایس ایم ای سیکٹر ہے وہ مضبوط ہو اور جو اکانومی ہے اس میں ایک فعال کردار ادا کر سکے. اس سلسلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں, گورنمنٹ کو ابھی کیا کرنے کی اشد ضرورت ہے؟ سر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایس ایم ای کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا, وہ بینکوں سے بورنگ بھی اس طرح نہیں کر سکتی, ان کے را مٹیریل امپورٹ کے اوپر بھی بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. تو دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایس ایم ایز کو آپ ٹیکس کو منیمم لگاتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اگر میری کمپنی ایس ایم ای رجسٹرڈ ہے تو مجھے ہر سال جا کے سمیڈا سے سرٹیفکیٹ لینا ہے کہ میری کمپنی ایس ایم ای, جبکہ آپ نے اس کا ایک فریم اور اس کی ایک پورا پیرامیٹرز بنائے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد مجھے ایف بی آر میں جانا ہے اور انہیں کہنا کہ جی پلیز مجھے 1% ود ہولڈنگ پہ نہ لگائیں, مجھے 0.25 پہ ہولڈنگ دے دیں. تو ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو پالیسیز ہیں وہ ایسی نہیں ہیں. دیکھیں ہمارے 2 ایشوز ہیں بڑے. ایک یہ ہے کہ ہماری ہوم کنزمپشن,
اور ایک ہے ہماری امپورٹ, اور پھر اس کو اگر آپ دیکھیں تو بیلنس کرنے کے لیے ایکسپورٹ ہے. جی ہماری جو امپورٹ ہے اس کی ریپلیسمنٹ اس وقت ہونی ہے جب ہم نے اپنی مینوفیکچرنگ کے اوپر زور دینا ہے. جب ہم اپنی مینوفیکچرنگ پہ زور دیں گے تو آپ کے یہاں کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہوگی اور آپ کے یہاں جاب کریشن بھی ہوگا, اور جاب کی کریڈیبلٹی اس حوالے سے ہوگی کہ لوگ اس سے زیادہ پیسہ کما سکیں گے, جو ہم آج ایسیس کر رہے ہیں کہ اگلے سال ایک آدمی کی تنخواہ اتنی ہوگی اور اس کی لائبلٹی ایسے ہوگی. مسئلہ یہ ہے کہ ایکسپورٹ کو ہم بیلنس کرتے ہیں فارن ریمیڈیز کے ساتھ. دنیا میں کسی جگہ پہ میں نے اپنا گھر بیچ کے اگر اپنے کاروبار میں ڈالا ہے تو وہ میرا پروفٹ نہیں ہے. وہ جو لوگ آپ نے بھیجے جو کشتیوں سے بیچارے گئے یا کن حالات میں گئے, وہ اپنی فیملی کو پیسہ بھیجتے ہیں, وہ تو ہمارا ایسیٹ ہے. لیکن کیا ہم نے اس ایسیٹ کو ایکسپورٹر کو دے دیے یا امپورٹ کی ریپلیسمنٹ میں دے دیے؟ تو یہ بہت بڑے ایسے کویشچنز ہیں جس کے اوپر میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری جو انٹیلیجنشیا ہے, جو ہمارے ماہرین ہیں اور جو ہمارے سوسائٹی کے ریپرزنٹیٹیو ہیں, وہ بیٹھ کے غور کریں کہ یہ سوسائٹی جو ہے اس کریڈیبلٹی جس کی ہم ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں اس کے لیے ایک پراپر راستے پہ چل رہی ہے. جب ہم امپورٹ کو ریپلیس کرنے کو تیار ہوں گے, جب ہم ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے تیار ہوں گے, تو ہمیں اپنا انفراسٹرکچر بہتر کرنا ہوگا. ہمیں انڈسٹری کو کاروبار کے لیے اسپیس پرووائڈ کرنی ہوگی, نہ کہ اس کے اوپر لائبلٹی ڈال دی جائیں. اور ہر محکمہ دیکھیں 3 محکمے ہیں جس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں, بہت سارے محکمے. ایک وہ ہے جو ریونیو کلیکٹ کرتے ہیں, ایک ہے جو انفورسمنٹ کرتے ہیں, اور ایک جو ہے وہ خام خواہ میں ہمارے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں کہ کوئی کانٹریکٹر آ گیا, وہ کہتا ہے جی آپ کا سائن بورڈ اچھا نہیں ہے. اور ہر آدمی کے پاس اختیار ہے میری فیکٹری کو لاک کرنے کا, سیل کرنے کا, میرے اوپر ایز اے چیف ایگزیکٹو FIR کروانے کا, اور اس کے بعد ایک لمبا پروسیس ہے میرا اس سے نکلنے کا. دیکھیں جب تک آپ بجٹ کی اس پراسپیکٹ کو جو اس کی انفورسمنٹ ہے اس کے اوپر کام نہیں کریں گے اور انفورسمنٹ کی کریڈیبلٹی کریٹ نہیں کریں گے, اپنے آپ کو پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ نہیں کرنے لگا. اور وہ اس لیے انویسٹمنٹ نہیں کرے گا کہ گورنمنٹ نے ماضی میں ان کو ایسی تسلیاں دی ہیں کہ تم لاس بھی کرو گے تو ہم تمہیں پروفٹ دیں گے, ہم تم سے چیز لیں گے نہیں تو بھی آپ کو دیں گے, تم نے اس طرح اس کو مینیج کرنا ہے. تو ہمیں اس سارے کینوس کو اٹھا کے باہر پھینکنا ہے, لوگوں کو کمپٹیٹیونیس کی طرف لے کے آنا ہے, مقابلہ کا رجحان پیدا کرنا ہے. جو جہاں گیپ دیکھے وہاں انویسٹمنٹ کرے, پروفٹ کمائے تو گورنمنٹ کو دے, ریٹیل سیل کرے تو گورنمنٹ کو سیل ٹیکس دے دے. صحیح. ڈاکٹر توصیف صاحب, انڈسٹری کو ریلیف دینا بے حد ضروری ہے, ایکسپورٹس ہم نے بڑھانی ہیں, یہ بات تو کی جاتی ہے, لیکن اس سلسلے میں کوئی عملی اقدامات ہمیں آج تک نظر نہیں آئے ہیں. جو انرجی پرائسز ہیں وہاں پر کوئی ریلیف نہیں ہے انڈسٹری سیکٹر کے لیے. ابھی جس طرح سے منظور صاحب بات کر رہے تھے کہ SME سیکٹر کو جو ہے اس طرح سے مضبوط نہیں کیا گیا, تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو انڈسٹری سیکٹر ہے وہ فلرش کرے گی, وہ ترقی کرے گی اور ہم ایکسپورٹ جو ہے وہ اپنی بڑھا سکیں گے تاکہ ہم اپنی اکانومی کو بہتر کر سکیں؟ ایک تو جی بہت درد دل کے ساتھ میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس صورتحال میں جہاں پہ ہم پہنچے ہیں, ہم بحیثیت قوم سب کے سب لوگ اس میں شامل ہیں. جب ہم ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارا سب سے بڑا کمپٹیٹر ہمارے پڑوسی ممالک نہیں ہے, ہمارے سب سے بڑی کمپٹیٹر ہمارے اپنے انڈسٹری میٹس ہیں. جو ہماری سرجیکل کی کینچی 80 سینٹ کی جاتی تھی وہ ہوتے ہوتے 25 سینٹ پہ آ گئی. کیوں؟ ہم نے نئی مارکیٹ دریافت کرنے کی کوشش نہیں کی, ایک دوسرے کے جو بائرز تھے انہیں توڑتے رہے, جس کا نیٹ امپیکٹ یہ آیا کہ بہت مختلف چند ممالک کی ہماری ایکسپورٹ ہے. صرف ہم سرجیکل کو لیں تو ہمارا ٹوٹل ایکسپورٹ ہے $500 ملین کی, جو کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ری برانڈ ہو کے $20 ارب کی بک رہی ہے. ہم نے افریقہ کو ٹیپ نہیں کیا, ہم ان مارکیٹس میں جانا چاہتے ہیں جہاں سے ہاتھی گزر چکا ہے, ہم نئی مارکیٹ ایکسپلور کرنا نہیں چاہتے. ہم نے اپنی جو پروڈکٹیوٹی تھی اسے ایفیشینٹ کرنے کی کوشش نہیں کی, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جن کاروباری اداروں نے اپنے اندر ایفیشنسی لے کے آئے, نئی مارکیٹس انہوں نے ڈھونڈی, انہوں نے اسے فلورش بھی کیا اور گرو بھی کیا. ہمیں بحیثیت قوم ایک وکٹم کارڈ پلے کرنا چھوڑ دینا چاہیے. میں نے عرض کیا دس از ایز سمپل از دیٹ کہ پاکستان کے اندر انڈاکومنٹڈ اکانومی میں پیسہ پڑا ہوا ہے, ڈاکومنٹڈ اکانومی وہ ایک علیحدہ ریالٹی ہے, یہ ایک علیحدہ ریالٹی ہے. جو ٹرسٹ کا جب ٹرانزیکشن ہوگی تو یہ چیز تھرو ہو جائے گی. پیسے موجود ہیں, لوگ بھی موجود ہیں. ہم صرف کاٹن بیلز کی بات کر لیں, 4 ملین کاٹن بیلز جو ہیں وہ انڈاکومنٹڈ ہیں. کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ کاٹن بیلز ہوئی پاکستان میں, کاٹن بیلز انڈاکومنٹڈ ہے ہی نہیں اکانومی میں. تو جو ہم لوگوں کا جو اس پورے سسٹم میں جو ایک ایکو سسٹم ڈیولپ ہوا ہے,
وہاں پہ اس کا جو حل ہے وہ ایونچولی ای گورننس ہے. جو ای گورننس جو اتنے ہم نے این ٹی این نمبر اور سیلز ٹیکس نمبر اور ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے جو آپ کا سی این آئی سی ہے دیٹ از یور آئی ڈی اینڈ دیٹ گوز تھرو اکراس دا بورڈ. اور اس میں پیپر لیس جائیں, اس میں آپ فیس لیس جائیں, جو آپ کو سال کے آخر میں کسی کو یہ پوچھنا نہ پڑے کہ جی آپ کے ریٹرنز کیا آ رہے ہیں. انہیں پتہ ہونا چاہیے تھرو ٹو ڈاکومنٹیشن کہ ہم نے کیا کمایا کیا کھویا. ڈبل بک کیپنگ جو ہے وہ اس کو جان چھڑانی چاہیے. اس کا حل یہی ہے لیکن توصیف صاحب سوری فار انٹرپشن, انڈاکومنٹڈ اکانومی کی جو آپ انڈاکومنٹڈ اکانومی کی جو آپ بات کر رہے ہیں اس حوالے سے وزیر خزانہ نے لاسٹ ایئر بھی جو ہے یہ کہا تھا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ڈاکومنٹڈ کریں, لیکن جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا نا. بہت زیادہ تحفظات ہیں, ریزرویشنز ہیں, چاہے وہ ٹریڈرز ہیں یا چاہے وہ کسی بھی طبقہ ہے فکر کے لوگ ہیں, انہیں گورنمنٹ پر اعتماد نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ہراسمنٹ ہمارے ساتھ ہوتی ہے, تو کیسے وہ پھر آئیں گے اس ڈاکومنٹیشن میں؟ وہ تو سیلف اسیسمنٹ پہ سیٹل کر دیا. جنہوں نے 20 کروڑ سے کم کی اگر آپ کا ریٹرنز ہے تو پھر آپ کو 25,000 روپے جو ٹیکس ہے وہ دینا پڑے گا ٹرن اوور پہ, دیٹس اٹ. تو وہ والا مسئلہ سیٹل ہو گیا اور آپ دیکھیے گا کہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ اکانومی پہ زیادہ بہتر آئے گا, اس سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ ہوگا. جی چلیں, امید کرتے ہیں کہ جو گورنمنٹ اس وقت اقدامات اٹھا رہی ہے ان کا کوئی پازیٹیو امپیکٹ ہم دیکھیں, اور جس انڈاکومنٹڈ اکانومی کی بات کی جاتی ہے وہ جو ہے ڈاکومنٹڈ شکل میں سامنے آئے اور ہماری جو معیشت ہے وہ بہتر شکل میں سامنے آئے. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے تمام مہمانوں کا, ہمارے ساتھ موجود تھے اور بجٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ابھی ایک بریک کی طرف جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس خصوصی ٹرانسمیشن میں. وفاقی بجٹ 2026-27 آج پیش کیا جا رہا ہے. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب جو ہے یہ بجٹ پیش کریں گے اور کچھ چیدہ نکات جو ہے وہ اس کے سامنے آ چکے ہیں. بجٹ کے حوالے سے یہ تقریباً بجٹ کا جو حجم ہے وہ 17,000 ارب روپے رکھا گیا ہے, اور اس میں 3,000 ارب روپے جو ہے وہ دفاع کے لیے ہیں, جبکہ قرض اور سود کی ادائیگی کے لیے 7,884 ارب روپے مختص کیے جائے کا امکان ہے. پیٹرولیم لیوی کی مد میں 1,727 ارب روپے وصول کرنے کا پلان ہے. یہ پیٹرولیم لیوی کے حوالے سے خاصے تحفظات جو ہے وہ عوام کے بھی رہے ہیں. مختلف جو طبقہ فکر کے لوگ ہیں وہ اس پر تنقید بھی کرتے رہے ہیں, اور گورنمنٹ کی جانب سے کہا گیا کہ پیٹرولیم لیوی میں خاصی حد تک جو ہے وہ کمی بھی کی گئی تھی. لیکن بہرحال جو اس وقت ریجنل سیکیورٹی ایشوز چل رہے ہیں یا دیگر معاملات چل رہے ہیں وہ بھی ڈائریکٹلی اثر انداز ہو رہے ہیں یہ پاکستان کی اکانومی پر, اور یہ انہی میں سے ایک چیز ہے. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جی نعیم میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, صدر آل پاکستان انجمن تاجران ہیں. اس کے علاوہ دیگر مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے بھی بات کریں گے. نعیم میر صاحب, میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا. تاجروں کے خاصے تحفظات رہے ہیں بجٹ کے حوالے سے, خصوصاً اگر ہم بات کریں جو تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے حوالے سے گورنمنٹ کی جانب سے اقدامات کیے جاتے رہے ہیں, اس پر تاجروں نے اپنے بڑے ریزرویشنز شو کیے, اور یہ کہا گیا کہ جی ایف بی آر کی جانب سے انہیں کئی مواقع پر ہراساں بھی کیا جاتا رہا, اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے تاجر جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں شامل نہیں تھے. ابھی ایک فکس ٹیکس اسکیم گورنمنٹ کی جانب سے جو ہے وہ آ رہی ہے, اور اس میں تمام تاجر جو ہے وہ اپنی مرضی سے شامل ہو سکتے ہیں. جو آلریڈی ٹیکس نیٹ میں ہیں وہ بھی اگر آنا چاہیں اس میں تو آ سکتے ہیں. یہ کس حد تک آپ کے خیال میں سود مند ثابت ہوگی, اور یہ جو پہلے تحفظات رہے ہیں تاجر برادری کے وہ کس حد تک آپ کے خیال میں کم ہوں گے یا ختم ہوں گے؟ دیکھیں, پہلے تو میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ انکم ٹیکس آرڈیننس کی سیکشن 236 جی اور 236 ایچ کے تحت ہمارے جتنے بھی ریٹیلرز ہیں وہ جہاں کہیں سے اپنے مال کی خریداری کرتے ہیں, سامان تجارت خریدتے ہیں, تو وہاں پہ وہ اپنا ٹیکس ڈیڈکٹ کرواتے ہیں, انکم ٹیکس یا ایڈوانس ٹیکس کہہ لیں یا اسے ود ہولڈنگ ٹیکس کہہ لیں, جس کی شرح جو ہے وہ 0.5% رجسٹرڈ تاجروں کے لیے ہے, اور جو ان رجسٹرڈ تاجر ہیں ان کو 2.5% یعنی 2.5% کی شرح سے اپنے ٹیکس کی کٹوتی کروانا ہوتی ہے. اب اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت پورے ملک کے چھوٹے بڑے تاجر جو ہیں وہ ٹیکس نیٹ پہ یا ٹیکس ریکارڈ پر آ گئے ہیں, چلے میں ٹیکس نیٹ کا لفظ استعمال نہیں کرتا, ایف بی آر کے ریکارڈ پر آ چکے ہیں, اور یہ پچھلے سال سے یہ پریکٹس جو ہے یہ بڑی زبردست چل رہی ہے, اور اس سیگمنٹ کے اندر جو ہے وہ اربوں روپیہ بھی اکٹھا ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ میری سٹیٹمنٹ جو ہے یہ کوئی سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں ہوگی بلکہ میں درست کہہ رہا ہوں گا. اس کو آپ ایف بی آر کے ریکارڈ سے بھی چیک کر سکتے ہیں. اب آ جاتی ہے
بات کہ جو لوگ ان رجسٹرڈ ہیں, جو تاجر ان رجسٹرڈ ہے, جو اپنا زیادہ ٹیکس, زیادہ شرح سے ٹیکس بھی کٹوا رہا ہے لیکن ایف بی آر کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہو رہا. اب اس کے بہت سے خدشات ہیں, اس کو خوف ہے, اس کو ڈر ہے. اب وہ خوف اور خدشات جو ہیں وہ دور کرنے کے لیے یہ فکس ٹیکس اسکیم آئی ہے. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ بہت چھوٹے تاجروں کے لیے ہے. یہ جو میڈیم لیول کے یا بڑے لیول کے تاجر ہیں وہ تو آلریڈی ٹیکس نیٹ کا حصہ ہیں اور بن چکے ہیں, وہ اپنی ریٹرنز جمع کرا رہے ہیں, اور ان کو ضرورت بھی نہیں ہے کہ وہ جمپ ان ہوں اس اسکیم کے اندر, کیونکہ ان کا مالی نقصان ہوگا. بیکاز اس اسکیم کے اندر تو وہ اپنا ریفنڈ جو ہے وہ اگلے سال کیری نہیں کر سکتے, آپ ریفنڈ کلیم نہیں کر سکتے, جو آپ کے ود ہولڈنگ ٹیکس ادا کیے ہیں ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں لیکن ریفنڈ کلیم نہیں ہو سکتا. اور ٹرن اوور ٹیکس بھی جو ہے وہ اس اسکیم کے اندر جو ہے وہ 1% کی شرح سے ہے, جبکہ جو رجسٹرڈ تاجر ہے وہ تو 0.5% کی شرح سے آلریڈی اپنا ٹیکس ادا کر رہا ہے. تو اسے کیا ضرورت ہوتا ہے کہ وہ ڈبل ٹیکس ادا کرے, یعنی اس کی شرح اس اسکیم میں آنے کے بعد جو ہے وہ دگنی ہو جائے. تو وہ جو پرانے ٹیکس گزار تاجران ہیں وہ تو کبھی بھی اسکیم میں نہیں آئیں گے, ان کو تو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. ہاں البتہ جو وہ بہت چھوٹے تاجر ہیں جو ایف بی آر پر کسی صورت بھی اعتبار اور اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, جو بجلی کے کمرشل میٹرز رکھتے ہیں اور وہ اپنا چھوٹا موٹا کاروبار کر رہے ہیں لیکن اپنی ریٹرن جمع نہیں کرا رہے, اور بجلی کے بلوں پر بھی وہ 1,000 روپے کا فکس ٹیکس اور ود ہولڈنگ ٹیکس جتنی بجلی وہ استعمال کریں گے 10% یا 12% کی شرح سے, اور سیلز ٹیکس جو ہے وہ بھی ادا کر رہے ہیں, اور ان رجسٹرڈ ہونے کی صورت میں وہ اضافی سیلز ٹیکس بھی ادا کر رہے ہیں بجلی کے بلوں میں. یہ بنیادی طور پر ان تاجروں کو جو ہے وہ تو نئی میر صاحب آپ کے خیال میں یہ جو اقدام اب اٹھائے گئے ہیں اس سے یہ اعتماد کا فقدان کسی حد تک کم ہوگا؟ ایف بی آر پر تو کوئی اعتبار اور اعتماد نہیں کرتا. آپ یہ کہیں کہ جی اعتماد کا فقدان کم ہوگا, کیونکہ ایف بی آر جو ہے, دیکھیں ایف بی آر کا اور تاجروں کا یا بزنس کمیونٹی کا جو تعلق ہے نا, یہ میرا خیال ہے اس میں کبھی اعتماد اور اعتبار ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ ایف بی آر کو ٹارگٹس ملے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اتنا ریونیو اکٹھا کرنا ہے. وہ ریونیو اکٹھا نہیں کریں گے تو ملک کیسے چلے گا؟ لیکن اب وہ بہت ریونیو زیادہ دعوے جو ہے جب وہ کل کسی ایک بھی طریقے کیے گئے کہ اصلاحات بہت زیادہ کی گئی ہیں. اس حوالے سے نئی میر صاحب میں مزید بھی بات کرنا چاہوں گا. میرے ساتھ جو دیگر گیسٹ موجود ہیں میں انہیں بھی شامل گفتگو کر لوں. ڈاکٹر خالد ولید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, انرجی ایکسپرٹ ہیں. شاہد یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر معاشیات ہیں. ڈاکٹر خالد ولید صاحب, ہم رینیویبل انرجی ریسورسز کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں انہیں بڑھانے کی ضرورت ہے, ہمیں جو ہے وہ اب ڈیپینڈنٹ ہونا ہے رینیویبل انرجی ریسورسز پر, لیکن اس پر بھی اگر بے تحاشا ٹیکس عائد کر دیے جائیں گے, اس کو بھی اتنا زیادہ جو ہے وہ مہنگا کر دیا جائے گا کہ عوام کی پہنچ سے دور ہو جائیں, تو پھر گورنمنٹ یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتی ہے کہ عوام جو ہے انہیں کہیں کچھ ریلیف مل پائے گا یا عوام جو ہے وہ آرام سے اس طرف آ جائیں گے؟ جی بہت شکریہ, بڑا آپ کا پرٹیننٹ کوشچن ہے. دیکھیں اس سے پہلے ہم جب بھی رینیویبل انرجی کی بات کرتے تھے تو وہ کلائمیٹ یا انوائرمنٹ کے ساتھ لنک کر کے کرتے تھے. آج کل جو ہم بات کریں رینیویبل انرجی کی, پاکستان جو جس جیو پولیٹیکل کرائسس کو دیکھ رہا ہے اپنے نیبرہڈ میں, اس کے بعد آپ کی جو رینیویبل انرجی ہے وہ انرجی سیکیورٹی کا حصہ بن چکی ہے. اگر آپ کا سولر ریولوشن نہ آیا ہوتا پاکستان میں تو ہمیں RLNG پہ بہت زیادہ انحصار کرنا تھا, جو کہ ابھی بھی ہم کرتے ہیں. تو حکومت کو بجائے اس کے کہ ایک انوائرمنٹ یا کلائمیٹ کے ایسپیکٹ سے اس کو دیکھے یا اس پہ ٹیکس لگا کے اس کو دیگر شعبہ جات سے یونیفارم ٹیکسیشن کی طرف لایا جائے, اس کو انسینٹیوائز کرنا چاہیے تاکہ پاکستان کا جو انحصار ہے آپ کی امپورٹڈ فیول پہ وہ کم ہو سکے. اس میں دو چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہوں گی اس بجٹ میں. دیکھنا ہوگا کہ سولر ٹیکس پہ جو بات ہو رہی تھی کہ جو سولر پینلز ہیں اس پہ پچھلی دفعہ وہ پہلے 18% GST برابر کیا گیا, پھر اس کو بعد میں کم کر کے 10% کیا گیا. ابھی بھی بازگشت ہے کہ اس کو 18% پہ لایا جائے گا, تو اس کو کم کرنا چاہیے. سو لوگوں کو انسینٹیوائز کریں, خاص طور پہ ان لوگوں کو جو افورڈ نہیں کر سکتے سولر پینلز. ان لوگوں نے تو لگا لی ہیں جو افورڈ کر سکتے تھے, اپر اور اپر مڈل کلاس. اب باری ہے ان لوگوں کی جو افورڈ نہیں کر سکتے, ان پہ انویسٹ کرنا چاہیے حکومت کو. ساتھ ساتھ میں الیکٹرک وہیکلز پہ, اور الیکٹرک وہیکلز کی پالیسی کچھ ایسی ہونی چاہیے کہ الیکٹرک وہیکلز ناٹ ایز این لگژری پروڈکٹ, اٹ شوڈ بی اے نیسیسٹی پروڈکٹ. جو آپ کے 2 ویلرز اور 3 ویلرز ہیں اس کو انسینٹیوائز کرنا چاہیے. اسٹیٹ بینک کو ڈفرینٹ آپ کا جو انسینٹیوائز ریٹس پہ آپ کا جو انٹرسٹ ہے وہ لا کے, ڈسکاؤنٹ ریٹ لا کے کچھ اسکیمز لانی چاہیے گورنمنٹ کو, تاکہ آپ کا جو $1 بلین کی
इम्पोर्ट है मंथली, उसको कम किया जा सके ऑयल की। अगर आप उसका 30% पे बचा लेते हैं तो ये कोई अराउंड 300 मिलियन जो है वो बनता है आपका मंथली बेसिस पे, और अराउंड जो है वो 3.6 बिलियन डॉलर बनता डॉक्टर है साहब आपकी एनुअली। बात बचा, लेकिन आप समझते हैं कि ये तमाम चीज़ें जो है, ये तमाम इकदामात IMF की मंजूरी के बगैर हो सकती हैं? क्योंकि जब भी कोई इस किस्म की बात की जाती है या रिलीफ देने की बात की जाती है तो जवाब ये आता है कि जी चूँकि हम IMF प्रोग्राम में हैं तो गवर्नमेंट की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम इस हद तक छूट दे सकें। देखिए, गवर्नमेंट को निगोशिएट करना IMF के साथ। IMF ऐसा नहीं है कि वो इकोनॉमिक रूल्स पर ही चलता, वो अपनी मर्जी से कंडीशनलिटी नहीं लगाता, वो प्योर इकोनॉमिक रूल को फॉलो करते हैं। अगर हुकूमत निगोशिएट इस तरह से करती है कि हम ये रिलीफ इसलिए दे रहे हैं कि इसकी वजह से हमारी इंपोर्ट कम होगी, हमारी ऑयल पे जो इन्हिसार है वो कम होगा, हम लोगों को रिलीफ दे सकते हैं, उसकी वजह से ये बचत होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया 3.6 बिलियन डॉलर एनुअली बच सकते हैं अगर आप सिर्फ 30% अपनी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ले जाएं। तो इस तरह करने से IMF की कंडीशनैलिटी भी पूरी हो रही है, विच मीन आपने ट्रेड डेफिसिट को कम करना है, आपने फिस्कल डेफिसिट को कम करना है, तो इस चीजों को किया जा सकता है। फिर उसके बाद आपका जो टैक्सेशन का क्वेश्चन है कि आपने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगाई हुई है, ऑब्वियसली वो IMF की कंडीशनैलिटी है। आपने क्लाइमेट लेवी लगाई हुई है 2.5, जो इस बजट में बढ़ के 5 रुपए हो जाएगी लीटर पे। उसको रिंग फेंस करें क्लाइमेट पर्पसेस के लिए, सोलर पैनल्स को प्रमोट करने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए। तो अगर इस तरह से निगोशिएट करते हैं तो IMF भी बिल्कुल बोर्ड पे आ जाएगा। सही। शाहिद यूसुफ साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगा। आइंदा माली साल के दौरान जो गवर्नमेंट ने बरामदात का हदफ मुकर्रर किया है वो तकरीबन 32.8 अरब डॉलर्स का है, और जो दरामदात का तखमीना है वो 70 अरब डॉलर्स लगाया गया है। हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की बात करते हैं लेकिन इंडस्ट्री सेक्टर को उस तरह से रिलीफ नहीं मिल पा रहा, चाहे वो जो एनर्जी प्राइसेस हैं उसकी मद में हो या किसी भी और मद में हो। तो कैसे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी? कैसे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे जो इंडस्ट्री सेक्टर है वो फ्लरिश करेगी? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी जी। बेसिकली बात ये है कि हमने ऐसी कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क दिया ही नहीं है जिससे हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकें। जैसे पहले ये बात हुई कि जो हमारा जो इनपुट्स हैं एक्सपोर्ट के लिए, वो उन इनपुट्स पे हम कंसंट्रेट नहीं करते। सबसे बड़ा हमारा एक्सपोर्ट का सेक्टर होता था टेक्सटाइल। अब उसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम 14 मिलियन बेल्स से गिरकर 5-6 मिलियन बेल्स पे आ गए हैं। हम अब इंपोर्ट करने लगे रॉ मटेरियल। हमारी जो एनर्जी कॉस्ट है वो इस रीजन की सबसे हाईएस्ट एनर्जी कॉस्ट है, तो हम कैसे उसको बढ़ाएंगे? फिर दूसरी बात ये है कि हम इंडस्ट्री हमारी बंद होती जा रही है। जो ओवरऑल पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो इतना कमजोर है कि क्या कहते हैं, कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। लोग अब क्या कहते हैं, अपने पैसे बैंक में रखकर ज्यादा पैसा कमा सकते हैं बजाय इसके कि वो इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें। तो हमारे पास तो एक्सपोर्टेबल सरप्लस है ही नहीं। तो हम ये जो टारगेट्स रख लेते हैं, बातों का लगता यही है कि हवा में रख लेते हैं, होता नहीं है। और ये 30-32 तो देखें, क्या कहते हैं, 4 साल पहले भी हम इस 32 अरब तक पहुंच गए थे, फिर हम ड्रॉप करके नीचे आए और बड़ी मुश्किल से अब यहाँ तक पहुंचे हैं। और अगर हम रीजनल लेवल पे देखें तो हम बहुत पीछे रह गए हैं। इवन बांग्लादेश और वियतनाम और इंडिया और दूसरे मुल्कों से हम बहुत पीछे रह गए इन टर्म्स ऑफ आवर एक्सपोर्ट सरप्लसेस। सही। शोएब बटालवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है लाहौर स्टूडियोज़ में, बिज़नेस एक्सपर्ट है, मैं उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगा। शोएब बटालवी साहब, हम जब भी बजट की बात करते हैं तो बिज़नेस कम्युनिटी के हमेशा बहुत से एतराज़ात होते हैं, बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। एक चीज़ जो कि हमेशा डिस्कस होती है कि पाकिस्तान में ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस मेयर्स जो हैं वो उस तरह से नहीं लिए जा रहे जिस तरह से होने चाहिए। SME सेक्टर को उस तरह से प्रमोट नहीं किया जा रहा, या अगर हमारा जो दीगर बिज़नेस कम्युनिटी है उसको सपोर्ट नहीं किया जाता है। इवन के अक्सर तो उन्हें ऑन बोर्ड भी नहीं लिया जाता बहुत से मईशत के हवाले से फ़ैसले लेते हुए। तो गवर्नमेंट के ये जो इक़दामात हैं अभी के हवाले से, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के हवाले से, इनको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखें, अनफॉर्चुनेटली जब से ये गवर्नमेंट आई और इनका तब से ही यही फोकस था कि एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, जबकि जो पॉलिसीज़ बनती हैं गवर्नमेंट सेक्टर की, उसमें एक्सपोर्टर्स को या बिज़नेस कम्युनिटी को उसमें नहीं लिया जाता पॉलिसीज़ बनाने में। इसी तरह से मैं कब से पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ, बजट से पहले भी ये मैं बता रहा था कि आप SME सेक्टर की तरफ थोड़ी तवज्जो दें।
किसी भी चीज़ की जो बुनियाद है वो एक ईंट से होती है, एक छोटी जो है छोटी उससे, जैसे बिजनेस सेक्टर है तो छोटा बिजनेसमैन जो है वो आपकी बुनियाद होता है, वो ही आगे चल के बड़ा बिजनेसमैन बनता है। जैसे एक बच्चा जो है, एक लेफ्ट हैंड जो है आगे चल के जर्नल बनता है, इसी तरह से ये बिज़नेस में भी यही चीज़ है। एक छोटे एक्सपोर्टर्स जो हैं उसकी तादाद आप उठा के, बड़े एक्सपोर्टर्स आप तादाद उठा के देखें तो वो हंड्रेड्स में है, तकरीबन 100 होंगे, 150 होंगे। छोटे एक्सपोर्टर्स की लाखों में तादाद है जो कि ई कॉमर्स की एक्सपोर्ट्स है। अब आप इसमें आप ये देखें, ई कॉमर्स की एक्सपोर्ट्स जब से आफ्टर कोविड पाकिस्तान की 90% जो एक्सपोर्ट्स थी एसएमई सेक्टर की, वो चले गई हुई है ई कॉमर्स के ऊपर। अब ई कॉमर्स के ऊपर अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई फोकस नहीं है। कोई 18 डिपार्टमेंट हैं जो एक्सपोर्ट्स को डील करते हैं, उसमें से एक डिपार्टमेंट भी बिल्कुल भी उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। मैं आपको इसमें मिसाल देता हूँ बैंक्स की। बैंक्स जो है जो छोटा एक्सपोर्टर्स है उसकी जो पेमेंट्स बाहर से आती हैं, जो रेमिटेंस आती हैं एक्सपोर्ट की मद में, एडवांस पेमेंट्स आती हैं या आफ्टर कंसाइनमेंट जो पेमेंट्स आती हैं, वो उसमें बैंक्स जो है वो एक्सपोर्टर्स को एक तो कन्वेयर रेट जो है वो इतना ज़्यादा वो लगा रहे हैं कि एक्सपोर्टर की एक अच्छी खासी अमाउंट जो है उसमें जो है वो उसकी डिडक्शन हो जाती है। उसके बाद उसके ऊपर टैक्सीज हैं। टैक्सीज कौन कौन से हैं? विद होल्डिंग टैक्सेस विद होल्डिंग टैक्स जो है 2 बार है, 3% 3.5% विद होल्डिंग टैक्स लगाया हुआ है 2 बार, 1 बार भी नहीं। उसके बाद इसके ऊपर जो है वो सुपर टैक्स लगा दिया, उसके बाद बैंक के चार्जेस लगा दिए, उसके बाद फिर टैक्स लगा दिया हुआ। यानी एक एक्सपोर्टर जो है वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा टैक्स पे कर रहा होता है, 60% एक्सपोर्टर टैक्स पे कर रहा होता है। पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं होता कि आप एक्सपोर्टर से टैक्स लें। पूरी दुनिया में एक्सपोर्टर्स को इस पर सब्सिडीज़ दी जाती हैं। इसी तरह से आप बैंक्स के बाद आप आ जाए कस्टम्स की तरफ। कस्टम्स वाले जो बैठे हुए हैं, कस्टम स्टाफ जो बैठा हुआ है, इनके ब्यूरोक्रेट्स जो बैठे हुए हैं, वो पॉलिसीज़ जो बनाते हैं, वैल्यूएशन जो करते हैं एक्सपोर्ट्स प्रोडक्ट्स के ऊपर, उनको ये भी नहीं पता कि बाहर कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो हाई टैरिफ वैल्यू कंट्रीज़ हैं। जैसे आप यूएस की बात करें, जैसे आप सऊदीया की बात करें, जैसे आप यूरोपीय कंट्रीज़ की कुछ की बात करें, तो आप हमारा कंपटीटर कौन है? हमारा कंपटीटर साथ इंडिया बैठा है, बांग्लादेश बैठा है, चाइना बैठा हुआ है। और हमारा एक्सपोर्टर उसके बावजूद जो है वो इतनी मुश्किलात में 60% टैक्स पे करने के बाद, जैसे टैक्स कहाँ वो पे कर रहा है? वो टैक्स पे कर रहा है अपनी मैन्युफैक्चरिंग में, टैक्स पे कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन में, टैक्स पे कर रहा है, वो टैक्स पे कर रहा है अपनी फ्रेट जो उसके ऊपर एक्सपोर्ट के ऊपर लगता है वहाँ पे कर रहा है, वो पोर्ट्स पे टैक्स पे कर रहा है, वो ग्राउंड हैंडलिंग पे टैक्स पे कर रहा है, वो अपने स्टाफ की सैलरीज में टैक्स पे कर रहा है, वो एक्सपोर्ट रेमिटेंस में टैक्स पे कर रहा है, वो अपनी जितनी भी एक्सपोर्ट्स की वो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें टैक्स पे कर रहा है। इवन के सेल टैक्स भी हर मंथ वो पे कर रहा है। और एक्सपोर्टर के ऊपर जब आप टैक्स लगाएंगे, वो भी एसएमई सेक्टर के ऊपर, तो आपका एक्सपोर्टर जो है वो फिर यही होएगा कि वो यहाँ से या चाइना मूव कर जाएगा या अदर कंट्रीज़ में मूव कर जाएगा। जैसे बहुत सारी तादाद अभी 2025-26 के दौरान हमारी एक्सपोर्ट्स थी, 2025 में हमारी एक्सपोर्ट्स थी $32.5 बिलियन की, और हमारी अब इस टाइम आज के दिन हमारी एक्सपोर्ट्स रह गई हैं 25.2 बिलियन डॉलर्स की। और इतना ज़्यादा डेफिसिट इसलिए आया कि हमारी इंपोर्ट्स बढ़ने लगी। हमारी इंपोर्ट इस टाइम पे $48.5 बिलियन पे हैं आज के दिन तक। तो जब आप अपनी एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ाएंगे, इंपोर्टर्स को फैसिलिटेट करेंगे, एक्सपोर्टर्स के लिए हर्डल्स पैदा करेंगे, तो आपकी दिन ब दिन जो है वो ये बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ पर जो है लोग बिजनेस छोड़कर दूसरी कंट्रीज़ में मूव कर रहे हैं। स्पेशली अगर हम ई कॉमर्स की बात करें तो वो मेरे जानने वाले हैं जो कि शायद पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं और किसी दूसरे मुल्क में बैठकर बात कर रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद भी जो है वो हम डिस्कस करते हैं। प्लस मुझे ये जो टैक्सेस वाला मामला ये बहुत ज़्यादा पेचीदा है। अभी नईम मीर साहब बात कर रहे थे कि जो FBI है वो बहुत ज़्यादा हिरासा करता है। FBI की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से दावे किए गए कि इस्लाहात की गई हैं। अभी मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आऊँगा तो नईम मीर साहब से मैं ये सवाल करूँगा कि ये जो इस्लाहात की गई हैं ये क्या कहीं पर नज़र आई हैं, और अगर नज़र आई हैं तो क्या उनका कुछ फ़ायदा भी हो रहा है? बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। बजट 2026-27 के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन हमारी जारी है और ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है शहरियार भट्ट साहब ने, जो कि स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट हैं। उनसे भी बात करेंगे और अजमल बलोच साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन नईम मीर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने एक सवाल छोड़ा था आपके लिए कि जो FBR की इस्लाहात हैं
کیا کچھ فائدہ ہمیں اس میں نظر آ رہا ہے؟ کیا کچھ اصلاحات ابھی تک نظر آئی ہیں ہمیں؟ دیکھیں اصلاحات جو ہیں اب اس کے یہ بڑا ایک وسیع سبجیکٹ ہے. اب اگر ان اصلاحات کے نتیجے میں اگر کسی ٹیکس گزار کو کوئی ریلیف ملا ہے یا آسانی اس کی زندگی میں آئی ہے تو پھر تو جواب ہے کہ نو. اگر ان اصلاحات کے نتیجے میں جو ہے وہ ٹیکس ریونیو جو ہے اس کے ٹارگٹس پورے ہو گئے ہیں تو اس کا جواب ہے نو. اگر ان اصلاحات کے نتیجے میں پیچیدہ نظام آسان بن گیا تو اس کا جواب ہے نو. تو اب اصلاحات یہی آئی ہیں کہ کوئی 100 کے قریب گاڑیاں جو ہے نا وہ انہوں نے دے دی ہیں انکم ٹیکس آفیسرز کو اور پرائم سے اپروو کرا لیے ہیں ان کے اخراجات, اور اب وہ گاڑیاں گھمائیں گے, پھریں گے, مارکیٹوں میں جائیں گے. میر صاحب جو کل بھی ایف بی آر چیئرمین نے دعویٰ کیا کہ جی ہم نے تو بہت سسٹم بہت آسان کر دیا ہے سب کے لیے, اب تو صرف ایک صفحے کا وہ فارم ہوگا جس کو فل کرنا ہوگا, اس کے بعد آپ ایزیلی اپنے ٹیکس ریٹرنز بھی فائل کر سکتے ہیں, سب کچھ آپ کر سکتے ہیں. اور ہراسمنٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی ایسا کچھ نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ ہراسمنٹ نہیں ہے, ہراسمنٹ تو ہے. ہراسمنٹ کے بغیر تو ٹیکس اکٹھا ہی نہیں ہو سکتا. اگر آپ جو ہے نا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی والنٹیرلی ٹیکس دیتا ہے پوری دنیا میں؟ یہ تو ٹیکس تو پوری دنیا میں جی ڈنڈے کے زور پہ اور زبردستی لیا جاتا ہے. ٹیکس جو ہے نا کوئی آسانی سے کسی کی جیب سے آپ پیسے نہیں نکال سکتے, اور خاص طور پہ ریاستی اداروں کے پیسے وہ تو آپ جو ہیں وہ زور زبردستی جبر اور قانون کی عملداری کے ذریعے ہی نکلوا سکتے ہیں. ایک بات. اب جہاں تک آ گئی آسان ٹیکس فارم آ گیا, یہ وہ فارم ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ بہت ہی چھوٹے تاجروں کے لیے اسکیم آئی ہے. اس اسکیم کے اندر جو ہے نا کوئی ڈسٹریبیوٹر, کوئی ڈیلر, کوئی شاپنگ مال میں بڑی دکان والا, کوئی برانڈ والا, کوئی اپنا جیولر, کوئی اس طرح پارچہ جات کا کام کرنے والا, یہ جتنے بھی بڑے بڑے ریٹیلرز ہیں یا چھوٹے بڑے درمیانے ریٹیلرز, ان سب کو تو نکال دیا گیا, ایکسکلوڈ کر دیا گیا اسکیم میں. یہ تو اسکیم بہت ہی چھوٹے تاجروں کے لیے ہے, بہت جن پر ویسے تو میری نظر میں ٹیکس ہونا ہی نہیں چاہیے, لیکن ان پر بھی یہ فکس ٹیکس لگا دیا گیا ہے. تو ٹھیک ہے, ریاست کی ضرورت ہے, ریاست کو پیسے چاہیے, تو میرے خیال میں تو اگر یو کے ٹیکس کے نظام کو دیکھوں تو وہ 12,000 پاؤنڈز کی جو ہے نا وہاں پر تو وہاں سے سلیب ان کا سٹارٹ ہوتا ہے کہ جی کم سے کم اگر اتنی کسی کی آمدن ہے تو وہ تو ویسے ٹیکس فری ہے. تو یہاں پر ہمارے ہاں تو 6 لاکھ روپے کی آمدن جو ہے وہ ٹیکس فری ہے. تو بنیادی طور پر تو اس سلیب کو بڑھنا چاہیے. اور یہ مطالبات ہم جو ہے وہ وقتاً فوقتاً دیکھتے بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے, مزید اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. شعیب بٹالوی صاحب, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا, آپ کے سامنے رکھوں گا. ینگ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے جو ہے وہ آپ چیئرمین بھی ہیں. تو یہ جو سٹاک مارکیٹ کے اندر ہم یہ ڈیلی سنتے ہیں کہ جی تمام ریکارڈ توڑ دیے گئے اور جو ہے وہ میکرو استحکام آ چکا ہے پاکستان میں, اس کا افیکٹ ہم نے آج تک عوام پر کیا دیکھا ہے یا ایس ایم ای سیکٹر پر کیا دیکھا ہے؟ یہ جو آپ نیوز, یہ صرف نیوز کی حد تک جو ہے یہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ نے ریکارڈ توڑ دیے, اور جیسے اس کی میں مثال آپ کو بھی ریسنٹلی دیتا ہوں. دیٹ واز اے رائٹ ٹائم کہ ہم یہ جنگ کے دوران اپنی ایکسپورٹس کو بہت زیادہ بڑھا سکتے تھے, اور نچلے لیول تک جو ہے ایکسپورٹرز کے اوپر اس کے افیکٹس آ سکتے تھے اور ایکسپورٹرز فیسیلیٹیٹ ہو سکتے تھے. یہ ابھی 3,000 کنٹینرز ہم نیوز میں آپ اس دن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ جی پورٹس, پاکستان کی پورٹس جو ہے وہ کنٹینر سے بھر گئی. پہلی دفعہ جو ہے وہ اتنی زیادہ ٹریڈ ہوئی پاکستان میں اور پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھ گئی. تو یہ نیوز کی حد تک تھا. وہ 3,000 کنٹینرز جو ہیں وہ پاکستان کے ایکسپورٹرز کے کنٹینر نہیں تھے, وہ ایران کی جو امپورٹس آئی تھی, ایران کی بندرگاہ بند ہے تو وہ پاکستان کی پورٹ پہ آئی, تو وہ کنٹینرز کھڑے تھے جو آج بھی کھڑے ہوئے ہیں, جو ان کو بالکل ریلیز نہیں کیا گیا. ان کی جو ایران ٹرانزٹ کے تھے وہ نہیں کنٹینر ادھر کھڑے ہوئے ہیں. تو وہ یہ ساری چیزیں نیوز کی حد تک ہے کہ ہماری جو ہے وہ سٹاک مارکیٹ بڑی اچھی جا رہی ہے اور ہمارے ٹریڈ. اس حوالے سے مزید بھی بات کرتا ہوں. مین وائل ایک اہم خبر آ رہی ہے, وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر لیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بجٹ 2026-27 کی منظوری دی جائے گی. وزیر اعظم شہباز شریف وفاقی کابینہ کے اس اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں
اور آج یہ جو بجٹ پیش کیا جانا ہے، آج کیبنٹ سے اس کی منظوری لی جائے گی، اس کے بعد اس کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد متوقع ہے کہ اس کو سینٹ کے اجلاس میں بھی آج ہی پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت یہ کیبنٹ کا اجلاس جاری ہے، جس میں تمام وفاقی وزراء موجود ہیں، اور آج کیبنٹ جو ہے وہ اس وفاقی بجٹ کی منظوری دے گی اور اس کے بعد اس کو پھر قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ شہریار بٹ صاحب، یہ ابھی جو ہم بات کر رہے تھے اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے، پاکستان کی اکانومی میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسٹاک مارکیٹ کا ڈیلی اوپر جانا ہے، ریکارڈ ٹوٹنے ہیں، اس کا پازیٹیو امپیکٹ کیا آ رہا ہے؟ اور اگر ہم بات کریں چھوٹا جو ہمارا کاروباری طبقہ ہے، یہ جس کو ہم ایس ایم ای سیکٹر کہتے ہیں، یا اس کے بعد اگر ہم عوام کی بات کر لیں، اس پر اس کا افیکٹ کیا آ رہا ہے سر؟ تھینک یو سو مچ۔ دیکھیں، پاکستانی اسٹاک ایکسچینج کا یہ المیہ رہا ہے کہ یہاں پہ جو اسمال انویسٹر تھے بہت ہی کم رہے تھے۔ پچھلے اگر 2 سال پہلے میں آپ کو لے کر جاؤں تو ٹوٹل انویسٹر کی تعداد 2,80,000 کے لگ بھگ تھی، لیکن پچھلے 2 سال سے جو پاکستان اسٹاک مارکیٹ کی پرفارمنس ہے، خاص طور پہ لاسٹ ایئر مارکیٹ نے 54% ریٹرن دیا اور اس سے پہلے مارکیٹ نے 85% کے قریب ریٹرن دیا۔ دنیا کی سیکنڈ بیسٹ اسٹاک مارکیٹ قرار پائی، تو اس کے بعد اب 5,68,000 سے زائد اسمال انویسٹر پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں آ چکے ہیں۔ ٹوٹل انویسٹر کی تعداد آ رہی ہے، تو اسمال انویسٹر بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور پچھلے 2 سال سے انہوں نے بھی اپنے پروفٹ بنائے مارکیٹ کے اندر۔ دوسری طرف جو پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں لسٹڈ کمپنیز ہیں، ان کے پروفٹ میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، مارکیٹ کیپٹلائزیشن بڑھ رہی ہے، گورنمنٹ کو ریونیو بہت زیادہ یہاں سے مل رہے ہیں، ڈیویڈنڈ کے اوپر ٹیکس ملتا ہے، بونس شیئر کے اوپر گورنمنٹ یہاں سے ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے۔ ہر وہ ٹرانزیکشن جو ہم شیئر کی بائی اور سیل کرتے ہیں، گورنمنٹ اس کے اوپر اپنے ریونیو چارج کرتی ہے، جس سے بجٹ خسارے میں کمی حکومت کر سکتی ہے اور اپنے معاملات جو ہیں وہ چلانے کے لیے اس کو استعمال کرتی ہے۔ تو گورنمنٹ بھی اس وقت ون ون سچویشن میں، اسمال انویسٹر بھی مارکیٹ کا پارٹ بن گئے اور پچھلے 1 سال میں 7 نئی کمپنیز آئی پی او کے تھرو پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں آئی ہیں اور 90% سے زائد کمپنیز نے بہت اچھے پرفارمنس شو کی ہے۔ تو اوور آل پاکستان اسٹاک مارکیٹ اپنی معیشت میں پازیٹیو کردار ادا کر رہی ہے اور دنیا بھر میں پاکستان کا نام اوپر جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے۔ اجمل بلوچ صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو بجٹ میں ہم ہمیشہ سے توقعات رکھتے ہیں وہ کبھی بھی پوری نہیں ہوئی ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ کی اپنی توقعات ہوں جنہیں ہم اہداف بھی کہتے ہیں، چاہے وہ عوام کی توقعات ہوں جو کہ آج تک ہمیں کبھی پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی ہیں۔ مہنگائی ہمیشہ بڑھتی ہے بجٹ کے بعد، لیکن گورنمنٹ کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ جی ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ابھی بھی یہی کہا گیا کہ انفلیشن ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کنٹرول کیا، ہمارا جی ڈی پی گروتھ بہت اچھا تھا۔ تو اجمل بلوچ صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پازیٹیو چیز ہمیں بجٹ سے مل سکتی ہے؟ اس بجٹ میں دیکھیں، حکومت کے اخراجات زیادہ ہیں اور آمدن ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ جس ملک کی آمدن ہی کوئی نہ ہو، جس کی ایکسپورٹ ہی بالکل تھوڑی سی ہو، وہ ملک وہ عوام کو کیا دے سکتا ہے؟ دیکھیں، عوام میں تو اسی حکومت میں یہ 2-3 سالوں میں آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی ہے کہ سکت نہیں رہی ہے لوگوں میں خریداری کی۔ 12 کروڑ سے زائد لوگ جو ہیں وہ سکت نہیں رکھتے ہیں خریداری کی۔ اس وقت تو لوگ مشکل میں چلے گئے۔ حکومت کو چاہیے تھا کہ کوئی ایسا طریقہ کرتے کہ تمام اخراجات ختم کرتے۔ میں تو اب بھی کہتا ہوں، اس بجٹ میں برائے مہربانی ہمیں سڑکیں بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ 2 کام کر لیں، ایک لوگوں کی روٹی کا بندوبست کر لیں اور ایک صحت کا کر لیں، باقی سارے کام چھوڑ دیں۔ کوئی نہیں، ہماری نہ کوئی ایجوکیشن کا حال ہے، کسی ادارے میں آپ جائیں کرپشن سے سارے بھرے پڑے ہیں، مشکلات کا ہم شکار ہیں۔ اگر عوام کو مہربانی کرنی ہے ان پہ تو ان کی صحت کا خیال کر لیں تھوڑا سا، اور یہ بجٹ میں جتنے پیسے رکھے ہیں باقی کاموں کے لیے وہ سارے کے سارے ادھر سے لے کر عوام کو، یہ جو 12 کروڑ لوگ ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے، ان کی روٹی کا بندوبست کر دیں اور ان کی صحت کا بندوبست کر دیں۔ اس کے علاوہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یقین کریں، اتنے مشکلات کا شکار کبھی بھی ہم نہیں ہوئے ہیں۔ میں یہ بات دہرا کے تک ہوں کہ اس وقت جب خریدار نہیں ہے تو تاجر کیا کرے گا، اور جب تاجر کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو صنعت کار کیا کرے گا، کسان کیا کرے گا؟ یہ ہم جو ریٹیلر تاجر ہے یہ جاتا ہے یا کسان کے پاس جاتا ہے یا صنعت کار کے پاس جاتا ہے خریدنے کے لیے۔ تو وہ صنعت، آپ کو پتہ ہے اس وقت کیا صورت حال ہے، 150 سے زائد ہماری صنعت بند ہو گئی ہے۔ کیوں بند ہو گئی ہے؟ ہمارے اخراجات زیادہ ہیں، اس لیے یہ جو آئی پی پیز کو ہم پیسے دیتے ہیں اس کی وجہ سے بجلی مہنگی ہے ہماری۔ او بھائی، کہاں دنیا کے کس ملک میں کہ آپ 4,000 ارب سے زیادہ 4,000 میگا واٹ سے زیادہ 40,000 میگا واٹ سے زیادہ پیسے ادا کر رہے ہیں، بجلی وہ 15,000 بنا رہے ہیں۔ ظلم کی انتہا ہے کہ لوڈ شیڈنگ موجود ہے،
पैसे हम उनको पूरे दे रहे हैं, फिर भी मुल्क में लोड शेडिंग है और वो बिजली बनाकर ही हमें नहीं दे रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो ये इन जो IPPs को चला रहे हैं? हुकूमत को चाहिए कि कोई और रास्ता निकाले यार, हम तो एटमी कुव्वत है, बिजली उससे भी बन सकती है, जान छुड़ाएं इन खराजात से, बिजली चोरी होती है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहां पर सिर्फ अशराफिया को फ़ायदा पहुंचाया जाता है, अवाम का ख्याल नहीं किया जाता। शायद यूसुफ साहब एक बहुत अहम पॉइंट जो कि अभी अजमल बलोच साहब ने भी उसका जिक्र किया, एक्सपेंडिचर्स वर्सेस इनकम, हम बैलेंस नहीं कर पा रहे, गवर्नमेंट इसको बैलेंस नहीं कर पा रही, और शायद यही वजह है कि बहुत ज़्यादा हमारे एक्सपेंडिचर्स हो चुके हैं, इनकम उतनी है नहीं है, टैक्स कलेक्शन पूरी होती नहीं है और वो हमारे अखराजात पूरे नहीं हो पाते, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा बोझ आवाम पर आता है। इसका कोई हल मौजूद है सर? दो तीन चीजें, एक तो हमारा जो टैक्स नेट है उसकी बार बार बात होती है, हर हुकूमत आती है कहती है हम टैक्स नेट बढ़ाएंगे, मगर प्रॉब्लम ये है कि टैक्स नेट नहीं बढ़ाया जाता और जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं पे बर्डन बढ़ा दिया जाता है। अब जैसे टारगेट इन्होंने 17 ट्रिलियन का टारगेट रखा है, तो ये 17 ट्रिलियन का इन्होंने अभी तक ये फ्रेमवर्क नहीं दिया कि इसमें टैक्स नेट कितना बढ़ेगा, कितने लोगों एडिशनल लोग इस टैक्स नेट में आएंगे। बातें होती हैं, हर बजट टाइम पे होती है जी कि हम रिटेल सेक्टर में भी जाएंगे, हम क्या कहते हैं जो उसमें एग्रीकल्चर में भी जाएंगे, हम और जगहों पे भी जाएंगे, मगर एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखा जाए तो 4 साल में जो ये बातें हो रही हैं, 4 साल में अब तक टैक्स नेट नहीं बढ़ा। और एक दो और चीजें भी मैं जो दूसरे गेस्ट ने बातें की हैं उसको मैं थोड़ा सा उस पर कॉमेंट करना चाहूंगा। बात जब स्टॉक मार्केट की होती है तो हमें ये समझने की जरूरत है कि स्टॉक मार्केट का बेसिक फंक्शन क्या होता है। स्टॉक मार्केट का बेसिक फंक्शन ये होता है कि कोई कंपनी एक कैपिटल रेज करती है ताकि वो इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर सके। हमारी स्टॉक मार्केट कैसे बढ़ती है? हमारी स्टॉक मार्केट इस तरीके से नहीं बढ़ती है। हमारी स्टॉक मार्केट बेसिकली एक तरीके से सट्टे का कारोबार है। आप बेसिकली उसमें पैसा लगाएं, पैसा उसको स्टॉक की प्राइस को बढ़ाएं और उसका एक रिटर्न हासिल करें। तो और दूसरी बात ये कि अगर ये भी देखा जाए कि हमारी स्टॉक मार्केट एक्चुअली बेनिफिट कितने लोगों को करती है, तो हमारे 5-6 लाख टोटल इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स हैं, वो है ही कुछ नहीं। मतलब हमारी 250 मिलियन की आबादी और 5 लाख अगर अकाउंट्स उसमें एक क्या कहते हैं इन्वॉल्व होते हैं, तो दैट इज नथिंग, एब्सोल्युटली उसका कोई वैल्यू नहीं है हमारे ओवरऑल इकोनॉमी पे। वन लास्ट कमेंट जो मैं एक और दोस्त ने बात की थी कि टैक्स जो है लोग रिलक्टेंट होते हैं और हमेशा उनकी जेबों से निकालना पड़ता है, ऐसा नहीं है। आप दुनिया को देखें, ठीक है एवरीबडी इज रिलक्टेंट टू पे टैक्सेस, मगर जो दूसरे मुल्कों में टैक्स पे किया जाता है उसके बाद वो देखते हैं उसका कोई बेनिफिट, और वो टैक्स ब्रॉड एक आबादी पे क्या कहते हैं अप्लाई होता है। और टैक्स अथॉरिटीज जो होती हैं वो आपके साथ मिल के काम करती हैं। यहाँ तो एक राइवलरी का रोल है, FBR से लोग डरते हैं और क्या कहते हैं कि ये हम पे कोई नई चीज बताई जाएगी तो उल्टा हमें ही प्रॉब्लम में डालेंगे। और बड़ी चीज ये है कि ऐसी चीजों में ये घुस जाते हैं कि जहां इन्हें घुसने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जी हम कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी आए और यहाँ इन्वेस्ट करें और ये करें और वो करें। अब इन्होंने इस साल नोटिस भेजने शुरू कर दिए ओवरसीज पाकिस्तानियों को कि जिसकी अगर बाहर जायदाद जो है 100 मिलियन रुपए से ऊपर की है उसको 1% ऑफ देयर प्रॉपर्टी जो है वो टैक्स में आ गई। अब मतलब इस किस्म की हरकतें करने से आप क्या समझते हैं कि आपका टैक्स नेट बढ़ जाएगा और आपकी इन्वेस्टमेंट आएगी? तो हम असल में सीरियस नहीं है अपने इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए जिसकी बेसिस पे आपके रेवेन्यू बढ़ता है, और कोई तरीका नहीं होता। अलमिया तो ये है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से इकदामात हमें दिखाई देते हैं वो भी नाकाफ़ी हैं, या जो उठाए जाते हैं उनका भी कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होता। बहरहाल देखना ये है कि अभी ये जो बजट आज आ रहा है इससे जो हम उम्मीदें वाबस्ता की हैं वो किस हद तक पूरी होती हैं और आवाम को इसका क्या फ़ायदा पहुँचता है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने तमाम तर मेहमानों का। सुनो न्यूज़ की बजट खुसूसी ट्रांसमिशन जारी रहेगी। अभी बुलेटिन ब्रेक है और ब्रेक के बाद जब ये बजट पेश किया जाएगा तो उस पर हम एक्सपर्ट्स की राय भी शामिल करेंगे। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।